نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج ہم انشاءاللہ ازواج اور اولاد کے لیے کی جانے والی دعاؤں کے بارے میں بات کریں گے کہ قرآن و سنت میں ہمیں اس بارے میں کیا رہنمائی ملتی ہے۔ دعا ایسی چیز ہے جو انسان کی تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ عام طور پر ہم اپنے خاندانی زندگی میں، گھریلو زندگی میں جب پریشان ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مشکلات زندگی کا حصہ ہیں اور ان میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کسی بھی چیز کو بدلنا کچھ بھی مشکل نہیں۔ بعض اوقات ہمیں شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ چیز تمہاری تقدیر میں لکھ دی گئی تھی، اس لیے اب اس سے کوئی نجات کا راستہ نہیں، حالانکہ حدیث میں واضح طور پر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی چیز تقدیر کو بدل نہیں سکتی سوائے دعا کے، اور کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کرتی سوائے نیکی کے، یعنی اگر انسان دوسروں کے ساتھ خیر و بھلائی کرتا رہتا ہے تو یہ چیز اس کے عمر میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف بیان کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کے بے شمار کلمات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے، مصعب بن سعد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے ایسا کلام سکھائیں جسے میں پڑھتا رہوں۔ آپ نے فرمایا، کہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا سبحان اللہ رب العالمین لا حول ولا قوة الا باللہ العزیز الحکیم۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بہت زیادہ پاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے، نہیں کوئی برائی سے بچنے کی ہمت اور نیکی کرنے کی قوت سوائے اللہ کے جو بہت زبردست حکمت والا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب بھی ہم اپنے خاندانی حالات، گھریلو زندگی، اپنے ازواج یا اولاد کے سلسلے میں کچھ بھی پریشان ہو تو اللہ سبحانہ وتعالی سے خوب خوب دعا کریں، اور دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ جہاں تک ازدواجی زندگی کا تعلق ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شوہر اور بیوی کا رشتہ باہم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرنے کے لیے بنایا ہے، اور اگر گھریلو زندگی میں دونوں کے درمیان سکون ہی نہ ہو، کوئی خوشی ہی نہ ہو، باہم محبت اور رحمت ہی نہ ہو تو زندگی ویران ہو کر رہ جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں شادی کی حکمت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں کئی ایک نشانیاں ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو فطری طور پر انسان کے اندر ایک دوسرے کے لیے کشش رکھی ہے، محبت رکھی ہے، لیکن اگر وہ کسی وجہ سے ختم ہو گئی ہے یا موجود نہیں ہے تو یہ بھی انسان کی زندگی میں ایک بہت بڑا دکھ اور آزمائش ہوتی ہے۔ تو اس سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کا سہارا لینا چاہیے، اور کسی بھی غلط قسم کے کام سے بچتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر اس رشتے کی محبت اور خوشی کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شادی سے پہلے ہمیں اسلام نے اچھے رشتوں کے انتخاب کا ایک معیار دیا ہے۔ مثلا شوہر کے انتخاب کے لیے جو ہمیں حدیث ملتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کرائیٹیریا دیا ہے اس میں آتا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی ایسا شخص نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور زبردست فساد برپا ہوگا،
تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شادی سے پہلے انسان کو ضرور یہ دیکھنا چاہیے کہ جہاں وہ اپنی بیٹی کو بیاہ رہا ہے اس شخص کا اخلاق، کردار، مزاج کس قسم کا ہے. یعنی محض کسی دنیاوی فائدے یا کسی کے مال یا بظاہر زینت اور رونق کو دیکھ کر شادی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ دین کو معیار بنانا چاہیے. پھر اسی طرح لڑکی کے انتخاب میں بھی جو بات ہمیں بتائی گئی وہ یہی کہ لڑکی سے 4 چیزوں کی بنیاد پر شادی کی جاتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خاص طور پر تلقین کی وہ یہ ہے فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ تَرِبَتْ یَدَاک، کہ تم دین والی کا انتخاب کرو، تمہارا بھلا ہو. یعنی لڑکی بھی نیک ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی ہو. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ خطبہ نکاح کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ 3 آیات میں 4 دفعہ اللہ کے تقوی کا حکم دیتے ہیں، کیونکہ جب تک انسان اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا اس وقت تک انسان انسانوں کے حقوق صحیح طور پر ادا نہیں کر سکتا. ایک اور حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عورت کو دنیا کی بہترین متاع قرار دیا. فرمایا دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے. یعنی کسی بھی مرد کی سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہو سکتی ہے کہ اسے جو شریک حیات ملے وہ نیک ہو، با اخلاق ہو اور خاندان کو بنانے والی ہو، رشتہ داریوں کو جوڑ کر رکھنے والی ہو. لہذا اس سلسلے میں اگر ہم نکاح سے پہلے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کو مد نظر رکھیں تو بہت سے مسائل سے بچ سکتے ہیں. رشتے کے انتخاب کے بعد نکاح کرنے سے پہلے استخارہ کرنے کا بھی حکم دیا گیا. استخارہ دراصل کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے خیر مانگتا ہے کہ یا رب اگر اس جوڑ میں بھلائی ہے، خیر و برکت ہے تو اس کام کو ہمارے لیے آسان کر دے، اور اگر خیر و بھلائی کہیں اور ہے تو ہماری رہنمائی اس طرف کر دے. استخارے کی باقاعدہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں قرآن کی سورت کی طرح یہ دعا سکھایا کرتے تھے. ہمیں بھی اس دعا کو یاد کر لینا چاہیے، نہ صرف یہ کہ شادی اور نکاح بلکہ دیگر مواقع پر بھی جب انسان زندگی میں کوئی اہم فیصلے کرنے جا رہا ہو تو اس دعا کو ضرور پڑھ لے. پھر یہ کہ نکاح ہونے کے بعد بھی انسان خواہ بظاہر حالات درست بھی کیوں نہ ہوں، باہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور ایک دوسرے کی خیر و بھلائی کی دعائیں مانگتا رہے. اس سلسلے میں جو ہمیں ایک بہترین دعا قرآن مجید میں سکھائی گئی ہے وہ ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں اور اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقین کا امام بنا. یعنی ہماری جو آئندہ نسل ہو یا جو ہماری آئندہ جنریشنز ہو وہ نیک ہوں، خدا خوفی رکھنے والی ہوں. اور یہ کہ ہمیں اپنے ازواج سے اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے، یعنی خوشی عطا کر کے ہم جب ان کو دیکھیں اور ان کی زندگی میں ان کو پھلتا پھولتا دیکھیں اور خوش دیکھیں تو ان کی خوشیوں سے ہمیں خوشیاں نصیب فرما. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا بھی سکھائی ہے کہ جس میں برے ساتھی اور ایسے شوہر یا ایسی بیوی سے پناہ مانگی گئی ہے کہ جو انسان کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیں. حدیث میں آتا ہے اللہم انی اعوذ بک من جار السوء ومن زوج تشیبنی قبل المشیب. اے اللہ، میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں برے پڑوسی سے اور ایسے ساتھی سے جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے. یعنی اس کے بد اخلاقی اور اس کے برے کردار یا اس کی طرف سے ملنے والی اذیتوں سے انسان اپنی صحت کو کھو دے یا اس کی جان کو روگ لگ جائے، تو ایسے صورت میں بھی دعا سکھائی گئی ہے اور اس کو پڑھتے رہنا چاہیے. کیونکہ شیطان کا سب سے پسندیدہ کام یہی ہے کہ وہ شوہر اور بیوی کے درمیان اختلاف پیدا کرے اور ان دونوں کو باہم ایک دوسرے سے جدا کرے یا ایک دوسرے کے لیے باعث اذیت بنا دے. ایک انسان کے پاس اگر دنیا بھر کی دولت بھی ہو اور اگر وہ انتہائی کامیاب انسان ہو لیکن اس کے گھر میں سکون نہ ہو، اس کے گھر میں خوشی نہ ہو، یا جو سب سے قریبی ساتھی ہے اس کے ساتھ اس کی نہ بنتی ہو، تو انسان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہے. تو اس لیے انسان کو ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے انسانی شیطانوں سے بھی اور جناتی شیطانوں سے بھی کہ وہ اس رشتے کے اندر کسی قسم کا کوئی خلل پیدا کرے. اسی طرح ازواج کے علاوہ
اولاد کے لیے بھی ہمیں قرآن و سنت میں دعائیں سکھائی گئی ہیں اور ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. انسان اپنی زندگی میں اپنی بہترین کمائی اپنی اولاد ہی کو سمجھتا ہے، اور انسان اپنی زندگی کا بہترین سرمایہ اپنی اولاد پر خرچ کرتا ہے، اور اپنے بعد بھی ان کے لیے ہر طرح کی راحتیں اور نعمتیں چھوڑ کر جانا چاہتا ہے. لیکن اگر اولاد نیک ہو تو وہ والدین کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنتی ہے، اور والدین کے خون پسینے کی کمائی کو ان کی زندگی میں اور ان کی زندگی کے بعد بہترین جگہوں پر استعمال کرتی. لیکن اگر اولاد بگڑی ہوئی ہو تو زندگی میں بھی انسان کے لیے اذیت اور عذاب ہے، اور بعد میں بھی اس کے مال کو ضائع کرنے والی ہوتی ہے اور اس کے لیے بدنامی کا سبب بنتی ہے. اس لیے خصوصی طور پر اولاد کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ان کی قبولیت میں کوئی شک و شبہ نہیں: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، اور والد کی دعا اپنی اولاد کے لیے. یعنی جب باپ اپنے بچوں کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی منع کیا کہ کوئی اپنی اولاد کے خلاف دعا کرے یا اس کو بد دعا دے، کیونکہ وہ بھی قبول ہو جاتی ہے اور پھر انسان کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہے. اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو بد دعا نہ دو، ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ کی طرف سے قبولیت کی گھڑی ہو اور وہ تمہارے لیے قبول کر لے. اور اگر انسان کی ایسی دعا قبول ہو جائے تو پھر انسان کے لیے سخت پریشانی کا باعث ہو سکتی ہے یہ بات. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کسی کی اولاد نہ ہو تو اس کے لیے بھی دعا سکھائی گئی ہے، اور وہ دعا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جس میں وہ کہتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما، صالح لوگوں میں سے عطا فرما. فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے اسے ایک بردبار بیٹے کی بشارت دی. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی دعا سن لی، اور یہ دعا بہت عرصے کے بعد سنی گئی تھی لیکن بہرحال سن لی گئی. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست تھے اور مستجاب الدعوات تھے، ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی. لیکن یہاں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ دعا کی قبولیت کا مطلب یہ نہیں کہ جس وقت انسان منہ سے کوئی بات نکالے اسی وقت پوری ہو جائے. اس کی پورے ہونے میں بعض اوقات کئی سال گزر سکتے ہیں، جیسے ہم دیکھتے ہیں یوسف علیہ السلام کے واقعے میں، ابراہیم علیہ السلام اور دیگر پیغمبروں کے سلسلے میں. اور پھر ہم اس بارے میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں قبول ہوئی تو انہوں نے اپنے رب کا اس پر شکر بھی ادا کیا اور فرمایا الحمدللہ الذی وہب